बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के पास उनके नजूमी ज्योतिष ब्राह्मण और विद्वान लोग आए। कहने लगे, कदीम जमाने की किताबों में हमारे ब्राह्मणों ने लिखा है कि यह मुल्क तुर्कों के कब्जे में आ जाएगा और हमें लगता है वह वक्त नजदीक आ गया है। राजा ने कहा, जो शख्स हमारे मुल्क पर कब्जा करेगा, क्या उसकी कोई निशानी भी बताई गई है? ब्राह्मणों ने कहा, निशानी यह है, जब वह शख्स सीधा खड़ा होगा और दोनों हाथ छोड़ देगा तो उसके हाथ घुटनों तक आएंगे और उंगलियां पिंडलियों को छुएंगी। इस बात का जिक्र मिनहाजुस सिराज ने तबकाते नासिरी में भी किया है। राजा ने अपने विश्वसनीय आदमियों से उस शख्स की पहचान करने के लिए भेजा। वह शख्स था बख्तियार खिलजी। वह नाम था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के गरमसिर शहर से था। वह अपने कबीले के साथ गजना पहुंचा और सुल्तान मोहम्मद वली के लश्कर में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। 1193 में भारत का रुख किया और कुतुबुद्दीन ऐबक की फौज में शामिल होना चाहा, लेकिन वहां भी उसे इनकार हुआ। बख्तियार खिलजी वहां से बदायूं चला गया। बदायूं में हिज़्बुद्दीन हसन की फौज में शामिल हो गया। कुछ अरसे के बाद वह अवध आया तो मलिक हिसामुद्दीन ने कुछ जमीन इनायत की, जो कि मौजूदा मिर्जापुर कहलाता है। बख्तियार खिलजी ने बिहार के कुछ इलाकों पर हमला कर वहां लूटमार की। कुछ समय बाद किला बिहार पर हमला किया और किला फतेह कर लिया। तबकाते नासिरी में आता है, बहुत माल गनीमत हासिल हुआ। यहाँ के ज्यादातर बासिंदे ब्राह्मण थे। उन्होंने सर मुंडवा रखे थे, सब मारे गए। वहाँ किताबें बेशुमार थी। मुसलमानों को जब किताबों का इल्म हुआ तो वहाँ हिंदुओं की एक जमात को बुलाया गया और उनसे कहा, बताएं इन किताबों में क्या लिखा है। लेकिन किताबों के बारे में जानने वाले सब मारे जा चुके थे। आखिर मालूम हुआ कि किला और शहर एक मदरसा है, यानी कि गुरुकुल है। हिंदुओं की जबान में बिहार के मायने मदरसे के हैं। तबकाते नासिरी में इस किले के बारे में और कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। कुछ मौरखीन इस किले को नालंदा से जोड़ते हैं, लेकिन लामा तारानाथ अपनी किताब में बख्तियार खिलजी का नालंदा पर हमले का कोई जिक्र नहीं करते हैं। इतिहासकार यदुनाथ सरकार और आरसी मजूमदार भी इससे सहमत नहीं है कि नालंदा को खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी के हमले के समय विक्रमशील और अवंतीपुर विश्वविद्यालय भी थे, जिन्हें नष्ट किया गया था। ज्यादातर इतिहासकार बख्तियार खिलजी का हमला अवंतीपुर बिहार में हुआ था मानते हैं। नालंदा वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। इस जीत के बाद बख्तियार खिलजी बहुत माल लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक की खिदमत में पहुंचा। कुतुबुद्दीन भी बख्तियार से बहुत अच्छी तरह पेश आया और खूब आवभगत की। कुछ दरबारी ये देखकर बख्तियार खिलजी से हसद रखने लगे और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा, बख्तियार खिलजी का दावा है कि वह मस्त हाथी से लड़ाई कर सकता है। तारीख फरिश्ता के मुताबिक एक रोज सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबार लगा हुआ था। कुछ लोगों ने एक हाथी पेश किया और कहा, हिंदुस्तान का कोई भी फर्द इस हाथी का मुकाबला नहीं कर सकता। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने यह सुनकर बख्तियार से कहा, तुम्हारा दावा है तो सामने आओ। बहादुरी दिखाने का ये बेहतरीन मौका है। बख्तियार खिलजी अपने गैरत और दिलेरी की वजह से मना न कर सका। उसने एक गज अपने हाथ में लिया और हाथी के सामने आया। बख्तियार खिलजी ने अपनी पूरी ताकत से हाथी की सूंड पर दोनों दांतों के बीच एक जबरदस्त वार किया, जिससे हाथी को शदीद चोट आई और चिंघाड़ता हुआ भाग खड़ा हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी की दिलेरी से बहुत खुश हुआ। उसे इनाम में एक बड़ी रकम और बहुत से तोहफे दिए। बख्तियार खिलजी ने दरबार से निकलकर सारी रकम गरीबों में बांट दी। अगले दिन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी को लखनऊ और बिहार की हुकूमत अता की। बिहार के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करने के बाद बख्तियार खिलजी ने बंगाल का रुख किया। बंगाल पर उस वक्त राज था सैन वंश के लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन की उम्र उस समय 80 साल थी। मिनहाजुस सिराज तबकाते नासिरी में लिखते हैं
لکشمن سین کے ہاتھ کم یا زیادہ ظلم کبھی کسی پر نہیں ہوا۔ جو بھی سوالی اس کے پاس آتا تھا اسے 1,00,000 سے کم وہ کبھی نہیں دیتا تھا۔ بہار کے زیادہ تر حصوں پر قبضہ کرنے کے بعد جب بختیار خلجی قطب الدین ایبک کے پاس گیا تو بنگال میں لکشمن سین کو اس کی خبر ہوئی۔ لکشمن سین کے ودوان نجومی لکشمن سین کے پاس آئے اور کہا، ہماری پراچین کتابوں میں لکھا ہے یہ ملک ترکوں کے قبضے میں آ جائے گا اور ہمیں لگتا ہے وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ راجہ لکشمن سین نے کہا، کیا اس کی کوئی نشانی بھی بتائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا، وہ شخص جب سیدھا کھڑا ہوگا اور اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے گا تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک آئیں گے اور اس کی انگلیاں پنڈلیوں کو چھوئیں گی۔ ہمیں لگتا ہے وہ وقت نزدیک آ گیا ہے، تمام لوگوں کو یہ ملک چھوڑ دینا چاہیے۔ راجہ نے اپنے وشوسنیہ آدمیوں کو اس کی پہچان کرنے کے لیے بھیجا۔ بختیار خلجی میں یہ نشانی موجود تھی۔ ادھکتر ویپاری اور برہمنوں نے راجیہ چھوڑنے کا فیصلہ لیا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن لکشمن سین نے ندیا میں رہنا ہی چنا۔ 1202 کے لگ بھگ بختیار خلجی ایک لشکر لے کر اچانک ندیا کی اور نکل پڑا۔ بختیار خلجی کے پاس 18 سوار تھے، باقی لشکر پیچھے آ رہا تھا۔ وہ اطمینان سکون سے آگے بڑھتا رہا۔ لوگوں نے سمجھا یہ کوئی گھوڑے کا ویپاری ہے اور محل کے دروازے پر پہنچتے ہی اچانک حملہ کر دیا۔ لکشمن سین دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ہی بیٹھے تھے کہ وہاں پر چیخ پکار مچ گئی۔ راجہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو راجہ ننگے پاؤں محل کے پچھلے دروازے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ خزانہ، حرم، درباری، نوکر چاکر، عورتیں بختیار خلجی کے قبضے میں آ گئی۔ طبقات ناصری میں لکھا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ اتنی دولت لگی کہ تحریر میں نہیں سما سکتی۔ راجہ لکشمن سین وہاں سے پوروی بنگال کی اور چلے گئے۔ بختیار خلجی نے ندیا کو تباہ اور برباد ویران کر دیا اور لکھنوتی پر بھی قبضہ کر لیا۔ اپنے نام کا خطبہ اور سکے چلائے، بہت سے تحفے سامان قطب الدین کی خدمت میں پیش کیے، مسجدیں، درسگاہ، خانقاہیں بنوائی۔ 1206 میں بختیار نے تبت اور ترکستان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے شیر خان کو جاز نگر، لکھنوتی اور اپنے راجیہ کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ بختیار نے لگ بھگ 10,000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق بختیار خلجی 12,000 کا لشکر لے کر کوہستان کی طرف روانہ ہوا، جو لکھنوتی اور تبت کے درمیان تھا۔ طبقات ناصری کے مطابق اس میں 3 جاتیاں آباد تھی، ایک مینچ، دوسری کونچ اور تیسری تھارو۔ ان کی زبان ہندی اور تبتی سے الگ تھی۔ مینچ قوم کے ایک سردار علی منچ کو اپنے ساتھ لیا۔ علی منچ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ علی منچ بختیار کو ایک جگہ لے آیا جہاں ایک شہر آباد تھا، مردن کوٹ۔ بھارتی اتہاسکار اسے دیو کوٹ، موجودہ دیناجپور کہتے ہیں۔ بنگال سے آسام، سکم، بھوٹان سے ہوتے ہوئے چین اور دکشن پورب ایشیا سے ویاپار ہوتا تھا۔ بختیار خلجی کے سامنے ایک دریا تھا جو بہت بڑا تھا اور پھیلاؤ گہرائی میں دریا گنگا ندی سے 3 گنا تھا۔ یہ ندی تھی تیستا ندی۔ تاریخ فرشتہ میں سے تیم کری اور طبقات ناصری میں دریائے بنکمتی کہا گیا ہے، لیکن اتہاسکار اسے دریائے برہم پتر مانتے ہیں، جو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں گنگا ندی سے بڑا ہے، جبکہ تیستا ندی بڑی نہیں ہے۔ مورخین کا ماننا ہے بختیار خلجی نے یہ سفر گوہاٹی سے نہیں کیا بلکہ دارجلنگ اور سکم کی طرف سے کیا تھا۔ لشکر 10 دن تک دریا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پہاڑوں سے بھی گزرا۔ ایک جگہ پہنچا، وہاں ایک پتھروں کی محراب پر ایک لکڑی کا پل بنا تھا۔ لشکر اس پل سے گزر کر پار ہوا۔ وہاں کا راجہ تھا رائے کامروپ۔ تاریخ فرشتہ اور طبقات ناصری میں کامرود کہا گیا ہے۔ کامرود نے بختیار کو رائے دی کہ اسے اور لوٹ جانا چاہیے اور تیاری کے ساتھ آنا چاہیے۔ اگلے سال میں بھی اپنا لشکر لے کر آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن بختیار نے کامرود کی نصیحت کو نہیں مانا۔ راجہ کامروپ کے بارے میں اتہاسکار ایک مت نہیں ہے۔ کچھ راجہ کامروپ کی پہچان راجہ پرتھو سے کرتے ہیں،
اور کئی ودوان کامروپ راجا کی پہچان وسپندر سے کرتے ہیں۔ 15ویں دن لشکر چمبی گھاٹی پہنچ گیا۔ 16ویں دن لوٹ مار شروع ہوئی تو قلعے اور آس پاس کے لوگ مقابلے کے لیے آئے۔ وہاں کے لوگ تیر انداز تھے اور ان کی کمانیں خاصی لمبی تھیں۔ بختیار کے لشکر کے بہت سے آدمی شہید ہو گئے۔ پہلے دن کی لڑائی میں بختیار خلجی کے سپاہی بڑی تعداد میں زخمی یا شہید ہونے پر بختیار کے امیروں نے مشورہ کیا کہ یہاں سے واپس چلنا ہی مناسب ہے، اگلی بار پوری تیاری سے واپس آنا چاہیے۔ طبقات ناصری میں آتا ہے، جب لشکر واپس لوٹا تو راستے میں چارے کے لیے گھاس کا ایک تنکا اور ایندھن کے لیے درخت کی ایک شاخ تک موجود نہیں تھی۔ ہر جگہ آگ لگا کر جلا دی گئی تھی۔ 15 دن کے سفر میں لشکری کو کھانا اور گھوڑوں کو ایک تنکا گھاس کا نہ ملا۔ لشکر نے گھوڑے ذبح کر کھائے۔ جب وہ کامرود کے پل پر پہنچے تو کامرود راجا نے پل تباہ کر دیا تھا۔ ندی پار کرنے کی کوئی صورت نہ تھی، کشتی بھی موجود نہیں تھی۔ آخر سوچ سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی مقام پر ٹھہرا جائے، کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس پر سوار ہو کر تیرتے ہوئے دریا سے گزر سکیں۔ پاس ہی ایک مندر کا پتہ چلا جو بہت بلند اور مضبوط تھا اور بہترین بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر سونے اور چاندی کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ ایک بت بہت بڑا تھا جو خالی سونے کا تھا اور اس کا وزن 2000 مسکال سے کم نہ ہوگا، لگ بھگ 90 کلو تھا۔ وہاں پر بختیار نے پناہ لی۔ راجا کامرود نے اپنی فوج اور رعایا کو مندر کا گھیراؤ کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ خبر بختیار کو ہوئی تو وہ فوراً لشکر لے کر دریا کے کنارے آیا، دریا پار کرنے کی تدبیر لگانے لگا۔ اسی دوران ایک سوار دریا میں کود گیا اور دریا پار کر دوسرے کنارے پہنچ گیا، اور سب کو لگا کہ دریا آسانی سے پار ہو سکتا ہے۔ اسی خوف سے کہ دشمن پیچھے آ رہا ہے، حالات نازک ہیں، یہ سوچ کر سارا لشکر دریا میں کود گیا، لیکن بختیار خلجی اور سوار ہی بچ سکے۔ سارا لشکر ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ بختیار خلجی وہاں سے دیوکوٹ پہنچا، لیکن اسے اپنی ناکامی کا بہت صدمہ تھا اور وہ بیمار ہو گیا۔ بستر سے اٹھنے تک کی ہمت نہ باقی رہی اور اس کی وہیں موت ہو گئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے مردان خلجی نے اس کی ہتیا کر دی۔ بختیار خلجی کی موت 1206 میں ہوئی اور اس کا مقبرہ گنگا رام پور ویسٹ بنگال میں ہے۔